نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم۔ ہمارا موضوع ہے الجملۃ الفعلیۃ والجملۃ الاسمیہ، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے سیشن میں ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں کچھ مثالیں لی تھیں اور ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کی۔ اگرچہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے جو باقی ایسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بنیادی تعریف کی جائے اور اس کے جو موٹے موٹے رولز ہیں وہ آپ سمجھیں، کیونکہ اگر شروع میں ہی آپ کو پیچیدگیوں میں ڈال دیا جائے تو پھر عربی زبان سمجھنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ کے سامنے میں جملہ الفعلیہ کی کچھ چیزیں لکھنا چاہوں گا۔ جملہ اسمیہ کے موٹے موٹے رولز آپ نے سیکھ لیے کہ اس میں ایک مبتدا ہے، ایک خبر ہے۔ مبتدا جو ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اور اس کا جو پہلا حصہ مبتدا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اور نارمل انداز میں دیکھا جائے تو مبتدا کے ساتھ ال لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی معرفہ ہوتی ہے، اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب جملہ الفعلیہ پہ ہم چلتے ہیں اور اس کے جو کچھ بڑے بڑے رولز ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 قسم کے فعل ہوتے ہیں، ایک ہے الفعل الماضی، دوسرا الفعل المضارع، اور تیسرا ہے فعل الامر۔ اس میں ہم آج دیکھتے ہیں الفعل الماضی یہ کیسے بنتا ہے۔ ابتدا ہم کرتے ہیں ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ جو مادہ ہے، جب میں کہتا ہوں مادہ تو اس سے مراد فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3rd person میسکولن، اس کو ہم بطور مادہ کے ڈیل کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ لکھتا ہوں کتبہ، یہ آپ کے سامنے کاف کے اوپر بھی زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے، یہ ہے کتبہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے 3 حرف ہیں، کاف ہے، تا ہے، با ہے۔ جتنے بھی حروف ہیں عربی زبان میں تو ان میں 3 کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو حروف صحیحہ بولتے ہیں۔ الف، واو اور یا ان کو حروف علت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو حروف صحیحہ بولتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو دیکھیں اس کے 3 حرف صحیح ہیں۔ تو کتبہ یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اردو میں اس کو وہ بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہی کہتے ہیں۔ تو کتبہ کا مطلب ہے ہی روٹ، ہی روٹ، کتبہ ہی روٹ، اس نے لکھا۔ تو یہ کون سا ٹینس بنا؟ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، پاسٹ سمپل بھی اس کو آپ کہتے ہیں۔ کتبہ کا مطلب اس نے لکھا۔ اب عربی زبان میں 1 کے بعد 2 ہوتا ہے، اور 2 کو ہم تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جمع شروع ہوتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ان 2 بندوں نے لکھا، یعنی فاعل جو ہے وہ 2 ہیں، مرد ہیں، جیسے ابھی میں لکھوں واحد مذکر غائب کا صیغہ
تو یہ کتبہ ہے، نارمل ہے نا کتبہ. اس کے آگے میں لگاؤں گا الف، یہ الف زائد ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ اس کا فاعل ہے اصل میں. کتبہ، اس کو کیسے پڑھوں گا؟ کتبہ. اور مطلب اس کا کیا ہوگا؟ دے روٹ، یعنی جمع نہیں ہے، دے سے یہاں پہ مراد ہے کہ دو مردوں نے لکھا، تو اس میں الف فاعل کے لیے. تو یہ ہماری فعل ماضی کے بارے میں جو گفتگو ہے اب دلچسپ ہوتی چلی جائے گی. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ تثنیہ کے لیے ہم نے الف لگایا. ابھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جتنے بھی ان کے اوزان ہوتے ہیں، یہ جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے کتبہ میں، اس کو ہم کہتے ہیں اس کا وزن ہے فاعلہ، یعنی کاف کے مقابلے میں فا ہے، تا کے مقابلے میں عین ہے، با کے مقابلے میں لام ہے. کتبہ فاعلہ، فاعلہ، یہ اس کا وزن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کاف ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فا کلمہ ہے، جو تا ہے اس کو کہتے ہیں عین کلمہ، جو با ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ. تو یہ اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی ہیں. آئندہ اگر میں کہوں گا فا کلمہ تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ فعل کا پہلا کلمہ ہے. جب عین کہوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اس کے بیچ والا حرف ہے. جب لام کلمہ کہوں گا تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ اس فعل کا آخری حرف ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. تو یہاں تک تو ہم پہنچ گئے نا کہ کتبہ کا وزن کیا ہے؟ فعلہ. اور یہ یاد رکھیں یہ جو عین کلمہ ہے نا، یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس میں جو تا ہے یہ عین کلمہ ہے نا، تو اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی زیر آئے گی، کبھی پیش آئے گی، کبھی زبر آئے گی. تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ عرب جس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح ان کی زبان پہ آسانی سے وہ چڑھتا ہے، پیش ہے تو پیش سے پڑھیں گے، زبر ہے تو زبر سے پڑھیں گے، زیر ہے تو زیر سے، لیکن وہ ایک فعل کو ایک وزن دے دیں گے. جیسے ابھی کتبہ ہے تو یہ کتبہ ہی رہے گا، اس کا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی ہوگا. کوئی دوسرا لیں گے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں شربہ، تو شربہ کی شین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے، اور با کے اوپر زبر ہے. شربہ، ہم اس کو شرابہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ عربوں نے اس کا تلفظ ایسے کیا. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی عین کلمے کے اندر تبدیلی آئی ہے، عین کلمہ مکسور ہو گیا ہے، اس کے نیچے زیر ہے. ابھی میں کہتا ہوں کروما، کروما کا مطلب ہے کہ وہ بزرگ ہوا، تو را کے اوپر میں نے پیش پڑھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ زبر میں نے کتبہ میں پڑھی، زیر میں نے شربہ میں پڑھی، اور کروما میں را کے اوپر میں نے پیش پڑھی. تو یہ جو عین کلمہ ہے یہ چینج ہو رہا ہے، لیکن فا اور لام کلمہ یہ رہتا ہی مفتوح ہے، مطلب ہے ان کے اوپر زبر ہی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. صرف اور صرف عین کلمہ چینج ہوگا، فعل ماضی میں بھی اور فعل مضارع میں بھی. اور اگر تلفظ کے بیچ میں آپ سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتبہ کی، تو کتبہ کا مطلب ہی روٹ، کتبہ دے روٹ، یعنی دو بندے. اور اگر میں اس کو جمع کرنا چاہوں تو کہوں گا کتبو، کتبو. آپ نے دیکھا کیا ہوا، وہ تین حرف اپنی جگہ پہ قائم ہے، کاف بھی ہے، تا بھی ہے، با بھی ہے. لیکن چونکہ اس کے آخر میں ہم نے واو لگائی ہے جمع کے لیے، تو اس لیے با کے اوپر پیش آئی ہے، کیونکہ واو کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ پیش کی مناسبت ہے. آپ یہاں پہ زیر نہیں لگا سکتے، اس لیے آپ نے پیش لگائی. اور یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا جو نام ہے وہ ہے الف الفارقہ. اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ، یہ اس کا نام ہے. یہ نام آپ یاد کر لیں. تو کتبہ کا مطلب ہی روٹ، کتبہ دے روٹ، یعنی دو مردوں نے لکھا. کتبو، اس کا مطلب دے روٹ، لیکن دے میں تین اور تین سے زیادہ، دے روٹ، یہ جمع، ان سب نے لکھا.
تو ابھی ہم نے یہ جو مذکر کے صیغے ہیں وہ سیکھے ہیں. یہ جو پہلا تھا یہ اس کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب، دوسرے کو کہتے ہیں مثنی مذکر غائب، اور اس کو تیسرے کو کہتے ہیں جمع مذکر غائب. یہ اس کے اوپر آپ غور کریں. کتبا، کتبا، کتبو. اس کو اگر ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو سمپل آپ کیا کریں گے کہ اس کے پیچھے ماں لگا دیں گے. ماں کتبا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ He did not write. ما كتبا. They did not write. ما كتبوا. They did not write. یعنی نیگیٹو کرنے کے لیے آپ کو ماں لگانا پڑے گا. یہ چیز نوٹ کر لیں. ابھی آپ کے سامنے پورا میں نے ایک جملہ لکھا ہے. كتب الطالب رسالة. The student wrote a letter. اس میں فاعل ابھی ظاہر ہو گیا ہے، وہ ہے الطالب. اس نے لکھا کیا؟ اس نے رسالہ لکھا. تو یہ مفعول بہ ہو گیا نا. فاعل کو کہتے ہیں سبجیکٹ، مفعول بہ کو کہتے ہیں آبجیکٹ. اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ با کے اوپر پیش ہے اور رسالتن کے اوپر تنوین ہے، وہ بھی زبر ہے. تو یہ بات پتہ چلی کہ جو فاعل ہوتا ہے، یہاں پہ یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. اور جو مفعول بہ ہوتا ہے، مفعول بہ، مفعول بہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. کیا یاد رکھیں گے کہ یہ مرفوع ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے. یہ مرفوع، منصوب، مجرور، اس کے بارے میں تو پتہ ہے نا آپ کو. جس کلمے کے اوپر پیش ہے وہ پورا کلمہ مرفوع ہے. میں سنگولر کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ کلمات کہ جن کی اعرابی حالت ان کی حرکت سے چینج ہوتی ہے، چاہے وہ سنگولر ہے، چاہے وہ جمع مکسر ہے، چاہے وہ جمع مؤنث سالم ہے. تو اس میں ان کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ زیر زبر پیش سے ہوتی ہیں. تو اگر پیش آپ کو نظر آتی ہے کلمے کے آخری حرف پہ تو وہ مرفوع ہے، اور اگر اس کے اوپر زبر ہے تو وہ منصوب ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو وہ مجرور ہے. تو یاد ابھی یہ رکھنا ہے کہ فاعل جہاں پہ بھی ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور جو مفعول بہ جہاں پہ بھی ہوگا منصوب ہوگا. یہاں سے میں یہ پتہ چلا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اب اس طالب کو میں تثنیہ کرتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا کہ دو اسٹوڈنٹ نے ایک خط لکھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو کتب آئے یہ کتب آ ہی رہا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا جب دو ہوں گے تو پھر الف آئے گا، لیکن یہاں پہ یہ رول یاد رکھیں کہ اگر فعل پہلے ہو اور جو فاعل ہے وہ فعل کے بعد آئے تو اس صورت میں جو فعل ہے وہ واحد ہی رہتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کتب الطالبان، کتب الطالبان رسالة، کتب الطالبان رسالة، the two students wrote a letter. تو یہ کتبہ ہی رہے گا. اب اس کو میں جمع بناتا ہوں. یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں الطلاب، الطلاب، اور یہاں پہ کہتا ہوں رسالۃ، کہ بہت سے اسٹوڈنٹ نے رسالہ لکھا. تو یہاں پہ کتبہ ہی رہے گا. تو مطلب یہ ہے کہ فاعل جب فعل کے بعد آتا ہے تو چاہے وہ تثنیہ ہو، چاہے وہ جمع ہو، چاہے وہ واحد ہو، تینوں صورتوں میں اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد
کا ہی لگتا ہے، لیکن تذکیر و تانیث میں خیال رکھا جاتا ہے، تو ہے یہ مذکر لیکن واحد ہے۔ اب چونکہ اس کی ابتدا جو ہے وہ فعل سے ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو الجملۃ الفعلیہ کہیں گے۔ اب اگر میں اس کی آرڈر کو چینج کر دیتا ہوں کہ فائل کو شروع میں لے آتا ہوں، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے یہ دیکھیں۔ الطالب کتب رسالۃ، پہلے کیا تھا؟ کتب الطالب رسالۃ، فعل ہم نے پہلے شروع میں لکھا تھا، اب ہم نے الطالب کو شروع میں لکھ دیا، الطالب کتب رسالۃ۔ ٹیکنیکلی جب آپ اس جملے کا اعراب کریں گے تو الطالب کو آپ فاعل نہیں کہہ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو معنوی لحاظ سے تو وہ فاعل ہے، لیکن جملے کے اندر وہ مبتدا بنا، جو ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا نا، تو اس کی اب ابتدا الطالب سے ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر فعل ہے لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بات اپنے یاد رکھیں، کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو یہ الطالب مبتدا ہے اور کتبہ یہ فعل ماضی ہے، اور فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ ہے ہوا، والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور وہ ہوا الطالب کی طرف لوٹتا ہے، الطالب کتب رسالۃ۔ ابھی میں اس کو کہتا ہوں دو اسٹوڈنٹ نے لکھا، جیسے ہم نے پچھلے جملوں میں کہا تھا، تو یہاں پہ میں کیا کہوں گا؟ الطالبان، الطالبان۔ اب یہاں پہ جو میں فعل لکھوں گا وہ تثنیہ والا لکھوں گا، کتبہ، آپ نے دیکھا الف میں نے لکھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تثنیہ کے لیے ایک الف لگاتے ہیں، تو اگر فاعل بعد میں ذکر ہوتا ہے اور فعل کی جملے کی ابتدا فعل سے کرتے ہیں تو پھر فعل واحد ہی رہے گا، چاہے اس کا فاعل تثنیہ یا جمع، لیکن جب آپ آرڈر کو چینج کریں گے اور وہ جو فاعل وہاں پہ تھا اس کو آپ شروع میں لے کے آئیں گے جو مبتدا بن جائے گا، تو اس صورت میں پھر آپ کو صیغوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ تھا طالب کتب رسالۃ، اور یہاں پہ ہوگا طالبان کتبا رسالۃ۔ مطلب وہی ہے کہ دو طالب علم نے ایک خط لکھا، لیکن یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ تثنیہ کا ہوگا۔ ابھی یہاں پہ میں جمع لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں الطلاب، الطلاب، یہ جمع ہو گیا نا، تو یہاں پہ میں کیا لکھوں گا؟ کتبو، کتبو رسالتن۔ دیکھیں یہ جمع کا صیغہ لگایا۔ تو جو نوٹ ڈاؤن کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جملے کی ابتدا فعل سے ہوگی تو اس کے بعد آنے والا جو فاعل ہے وہ چاہے تثنیہ ہے، چاہے مفرد ہے، چاہے جمع ہے، صیغہ واحد کا ہی لگے گا، اور اگر ان کا آرڈر چینج ہوگا معنوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اعرابی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اس صورت میں جب شروع میں آپ مفرد لگائیں گے تو اس کا جو فعل ہے وہ مفرد ہوگا، شروع میں اگر تثنیہ لگائیں گے تو اس کا فعل تثنیہ والا ہوگا، شروع میں اگر آپ جمع لگائیں گے تو اس کا فعل بھی جمع والا ہوگا۔ ایک چیز آپ نے یہ سیکھی، اور دوسری یہ سیکھی کہ فاعل کی جو اعرابی حالت ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور مفعول بہ کی جو اعرابی حالت ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اس سے پچھلے سیشن میں آپ نے سیکھا تھا کہ مبتدا کی جو اعرابی حالت ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور خبر کی جو اعرابی حالت ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ اگر آپ کے یہ ذہن میں رہیں گی تو پھر آگے چل کر عربی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر سیشن میں ان چیزوں کو دہرایا جائے۔ تو آج ہم نے یہ 3 صیغے مذکر کے سیکھے ہیں۔
ایک ہے واحد مذکر غائب یعنی ہی کتبہ، دوسرا ہے مثنی مذکر غائب یعنی تثنیہ ہے، اور تیسرا ہے جمع مذکر غائب۔ اور اس میں جو ایک اور چیز نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کتبہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں فاعل مستتر ہوتا ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا، لیکن تثنیہ میں اور جمع میں آپ دیکھیں تو کتبہ ہم نے ایک الف زائد لگایا ہے، تو یہ الف اصل میں تثنیہ کا ہے، یہ فاعل کا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ الف ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے۔ اسی طرح جمع مذکر غائب میں واو فاعل کے لیے ہے۔ تو یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ رہے ہیں، اور جب فعل پہلے آتا ہے اور اس کا فاعل بعد میں آتا ہے تو تذکیر و تانیث میں تو اس کا فرق کرتے ہیں، لیکن عدد میں یعنی اگر مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو اس کو نہیں دیکھتے، اس کو مفرد ہی استعمال کرتے۔ لیکن جب آپ فعل کو بعد میں استعمال کریں تو پھر وہ اپنی جو مبتدا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتا ہے۔ تو اتنا آج کے لیے کافی ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے تھوڑا تھوڑا اور مزید سیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔